السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے 24 نومبر کو کارکنان کو کال دی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے۔ اب جو اس لانگ مارچ کے حوالے سے اگر پاکستان تحریک انصاف کی تیاریوں کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جہاں قیادت میں بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، جو مرکزی قیادت ہے جس میں برسٹر گوہر، شبلی فراز، عمر ایوب، اسد کیسر، جو کہ بالکل منظر عام سے بھی غائب ہیں، ان کا اس احتجاج کے حوالے سے نہ کوئی بیان آیا ہے اور نہ کوئی انہوں نے پالیسی جاری کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی باقاعدہ سیاست میں انٹری ہو چکی ہے، اور پہلے وہ جس طرح مقدمات کا تو سامنا ان کو پچھلے 1.5 سال 2 سال سے ہے، لیکن اب وہ ان کی ایک آفیشیل پولیٹکس میں انٹری ہو چکی ہے۔ وہ اس وقت پشاور میں موجود ہے اور پوری پارٹی کی قیادت ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 24 نومبر والا فیصلہ عمران خان کا نہیں بلکہ بشرا بی بی کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے 14 نومبر کو پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے پارلیمانی کمیٹی کی، اس میٹنگ کی سربراہی کی ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر سیاست میں انٹر ہو چکی ہیں، اور اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جو احتجاج ہے اس کو بشرا بی بی کی جانب سے لیڈ کیا جائے۔ لیکن میری انفارمیشن کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب کے پی کے سے احتجاج کو لیڈ کریں گے، اور پنجاب سے حماد ظہر صاحب نکلیں گے۔ پنجاب سے کتنے زیادہ لوگ نکلتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہوگا۔ پنجاب میں ویسے بھی 3 دن کا لاک ڈاؤن لگ گیا، جس دن یہ احتجاج ہے اس دن پنجاب میں موسٹ پروبیبلی لاک ڈاؤن ہوگا۔ سوار ہفتہ جمعہ ہفتہ اتوار کا لاک ڈاؤن ہے، تو یہ اتوار 24 سنڈے کو بن رہا ہے، تو سنڈے والے دن یہ پاکستان تحریک انصاف اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے جا رہی ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ دیکھنا ہوگا کہ پنجاب میں سے کیا لوگ نکالنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب رہ جاتی ہے۔ اور جو اب اسٹیچوٹ پیش کیا جا رہا ہے عمران خان کے جان نشین کے طور پر علیمہ خان اور بشرا بی بی کا، کیا یہ واقعی عوام کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ اس سلسلے میں علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ جن کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، آج انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اور انہوں نے دھمکیاں تو پہلے بھی دیتے ہیں، آج ایک اور دھمکی دی۔ انہوں نے کہا پہلے تو ہم ڈی چوک پہنچیں گے، اس کے بعد ہم اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں سے آپ کو ہیلی کاپٹر کا استعمال کر کے نکلنا پڑے گا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی ڈی چوک بھی پہنچنے دیتا ہے یا نہیں پہنچنے دیتا، کیونکہ اگر تو یہ اسٹیٹ کی مرضی کے ساتھ نہ ہو رہا ہوا اور اسٹیٹ کی مرضی کے خلاف آپ جا رہے ہوئے تو اسٹیٹ وائلنس بھی استعمال کرے گی، آپ کو روکے بھی گی، آپ کو مارے بھی گی، اور ہر حربہ استعمال کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے احتجاج جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 2 سالوں میں کیے ہیں، سب ہی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو نیچے بٹھاتے گئے ہیں اور بہت نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ والا احتجاج کارساز ثابت ہوتا ہے یا پھر یہ بھی ایک وہ زہریلا تریاق کی طرح یہ زہر پاکستان تحریک انصاف کو مکمل ہی خاتمہ کر دیتا ہے۔